صبح کے اجالے ہر جگہ چھا گئے تھے۔ جب فجر کی نماز کے بعد کبیر نے اسرا کے کمرے کی راہ لی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولتے اس نے اندر قدم رکھا تو زرغام کو اس کے قریب دیکھ کر کبیر کے جسم میں غصے کی لہر آگ بن کر دوڑی تھی۔ وہ اس کے قریب جاتا گریبان سے پکڑ کر اسے کڑا کر گیا تھا، جبکہ زرغام بھی اس جھٹکے سے آنکھیں کھولتا اسے دیکھنے لگا، جو اس کا گریبان پکڑے شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کبیر کھینچتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے گیا تھا، جبکہ باہر لاؤنج میں آتے اسے جھٹکے سے زمین پر پھینکا تھا۔ وہ بے تحاشا شرمندگی سے زمین میں دسا تھا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ اس کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہاں رہنے والوں کی تو وہ لاڈلی تھی، وہ کیسے برداشت کرتے؟ اس لیے زرغام خانزادہ نے اس کے اس رویے پر اف بھی نہیں کیا تھا، ورنہ کوئی اس کا گریبان پکڑ لے اور وہ اسے جانے دے، یہ ناممکن تھا۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ کبیر کی غراغت سنتے سب ایک لمحے میں جاگے تھے اور باہر آئے تھے، جو زرغام کے سر پر کھڑا اسے خونخوار نگاہوں سے گور رہا تھا۔ جبکہ فردان نے زرغام کو دیکھا تو اپنے غصے پر قابو کو تھا، وہ اس کے قریب آیا اور ایک مکہ اس کے منہ پر مار دیا، اور پھر کئی بار مارا، جو شاید اس سب کے لیے تیار تھا، یا پھر وہ چاہتا تھا کہ اسے تکلیف دی جائے، اسے سزا ملے جو اس نے کیا ہے۔ برخان خانزادہ اور شاہانہ بیگم، رحمہ، نرمین اور گھر کے باقی سب افراد بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے، جبکہ زرغام کو اس طرح گھر میں موجود داجان سمیت گھر کے باقی سب مردوں کا خون کھول اٹھا تھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی؟ زرغام خانزادہ، ہماری بیٹی کے ساتھ اتنا غلط کرنے کے باوجود آپ کا دل نہیں پر آتا جو آپ یہاں بھی آ گئے؟ داجان کی سرد آواز گونجی تھی کہ زرغام نظریں اٹھانے کے قابل نہ رہا تھا۔ کبیر انہیں کہے یہاں سے چلے جائے، ورنہ ہم کچھ بہت غلط کر بیٹھیں گے۔ برخان خانزادہ مٹھیاں بیچتے بولے تھے، کبیر نے جو خود زرغام کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا قتل کر دے گا۔ کبیر نے آگے بڑھتے اس کا گریبان پکڑ کر اسے کڑا کیا تھا، جس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا فردان کی مار سے۔ تو انسان نہیں ہے، تو جانور ہے، ایک گھٹیا مرد جو اپنی ہی بیوی کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال گیا۔ یہ بولتے کبیر نے پھر اسے مکہ مارا تھا کہ وہ زمین پر گرا تھا، لیکن پلٹ کر کوئی وار نہ کیا، جبکہ رحمہ اور نرمین اس کی یہ حالت دیکھ کر آنسو سے رونے لگی تھی۔ تو میری بہن کی کبھی لائق ہی نہیں تھا، ذلیل انسان تو کبھی نہیں تھا، لیکن آپ سب۔ وہ زرغام کو لاتوں سے مارتا کہتے کہتے رکا تھا اور داجان اور اپنے باپ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ سب کی وجہ سے اس کی شادی میری بہن سے ہوئی، جس کے ذمہ دار آپ سب بھی ہیں۔ اس انسان کی فطرت سے میں بچپن سے واقف تھا، میں کتنا بڑا بیوقوف تھا جو آپ سب کے کہنے پر اس کی شادی اپنی معصوم بہن سے کر دی۔ وہ غراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ آخری کے الفاظ کہتے اس کی خود کی آواز نم ہو گئی تھی۔ لیکن اب نہیں، میری بہن تیرے ساتھ ہرگز نہیں رہے گی۔ اب میں تجھے زندہ رہنے ہی نہیں دوں گا کہ وہ تیرے نکاح میں رہے۔ زرغام کا گریبان پکڑتے اس نے سامنے پڑے ٹیبل پر اسے پھینکا تھا، جس کے شیشے زرغام کے ہاتھ میں گھسے تھے، اور ماتھا ٹیبل کے کونے سے لگتے پٹا تھا، لیکن اس نے ابھی بھی اف تک نہ کیا تھا۔ خاموشی سے نظریں نیچے کی، وہ واقعی کوئی مجرم لگ رہا تھا، ایک شرمندگی سے اٹا مجرم۔ کسی نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، جبکہ نرمین پلٹ چکی تھی، اس سے یہ سب دیکھا نہیں گیا تھا۔ وہ نیچے اترتی اسرا کے کمرے میں چلی گئی تھی کہ ان آوازوں سے وہ اٹھ نہ جائے۔ تاجان نے کبیر کو روکا تھا، جو پاگل سا ہوتے اسے مارے جا رہا تھا کہ زرغام کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا۔ فردان اس کو گریبان سے گھسیٹتا ہوا گھر کے باہر پھینک گیا تھا، جہاں ساری رات سے تیز بارش ہو رہی تھی۔ میری بہن کی شکل بھی دیکھنے نہیں دوں گا تجھے، تو ساری زندگی ایسے ہی رلتا پھرے گا، لیکن وہ تجھے اب کبھی میسر نہیں آئے گی زرغام خانزادہ۔ فردان دروازہ بند کرنے لگا تھا جب زرغام اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، دیکھو، تم میرے ساتھ جیسا سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اس کو مجھ سے دور نہیں کرو۔ ساری زندگی میرے پاس کچھ نہیں رہا، اگر وہ بھی چلی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ اس کے الفاظ سنتے فردان اور اس کے پیچھے کھڑا کبیر دونوں ہی آپے سے باہر ہوئے تھے۔ جیسا سلوک تو نے کیا ہے وہ اب تیری شکل نہیں دیکھے گی، اس کے لیے تو مر چکا ہے، تو پھر جا اور مر جا۔ کبیر ہو رہا تھا کہ زرغام اس کے پیروں میں گرا۔ مجھے پتا ہے وہ جاگ جائے گی، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھ سے محبت کرتی ہے وہ، مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، میری آواز سنے گی تو جاگ جائے گی، ایک موقع دے دو پلیز۔ وہ پیروں میں گرے گڑ گڑا رہا تھا۔ زرغام خانزادہ، جس کی انا سب سے اونچی تھی، وہ آج کبیر خانزادہ کے پیروں میں گر کر گڑ گڑا رہا تھا کہ صرف ایک پل کو کبیر بھی حیران رہ گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پیچھے سے آتی اسرا کی آواز سنتے کبیر اور فردان کے ہاتھ تھمے تھے۔
وہ پلٹے تو سامنے کالے رنگ کے جوڑے میں اسرا پیلی زرد رنگت اور ماتھے پر بندی پٹی سے وہ حیران تاثرات لیے کھڑی تھی۔ جب نرمین اس کے کمرے میں گئی تھی تو اسرا اتنی تیز آوازوں کو سنتے آنکھیں کھول پریشانی سے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نرمین نے دروازہ بند کرتے اسرا کو سنبھالنا چاہا لیکن باہر کی چیخ و پکار سنتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نرمین کے روکنے سے بھی وہ نہیں رکی اور باہر آ گئی، اور باہر یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی ہی کھلی رہ گئی۔ جب کبیر اور فردان پلٹے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ اس کی نظریں سامنے خون میں لت پت کبیر کے پیروں میں بیٹھے زرغام پر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سب حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ زرغام کی حالت بھی کچھ الگ نہ تھی۔ اس کے سر سے بہتا خون، ہاتھوں سے بہتا خون، پٹا ہونٹ، اتنا خون دیکھ کر اسرا کی حالت خراب ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھے زرغام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تامتی اس کے زخموں کو دیکھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ یہ سب؟ آپ اٹھے۔ اسرا اس کو سنبھالتی اس کے قدموں پر کھڑا کرنے لگی تھی تو کبیر نے اسرا کو سنبھالا جو خود لڑکھڑا رہی تھی۔ گڑیا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں، اسے میں دیکھ لوں گا۔ کبیر کی آواز پر پلٹتے اسرا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ کیا دیکھ لیں گے لالا آپ؟ یہ دیکھ لیں گے، میرے شوہر ہے یہ، اور آپ نے ان کی یہ حالت کر دی۔ آپ کو تھوڑا سا بھی ترس نہیں آیا ان پر؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ یہ آپ کی بہن کے شوہر ہے؟ اس کے الفاظ سن کر زرغام نے آنکھوں میں نمکین پانی لیے اسے دیکھا تھا جو اپنے بھائی کو شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی دیوار بن کر۔ گڑیا، تم اس کی حمایت لے رہی ہو جس نے میری بہن اپنی عزت کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا، ان کتوں کے سامنے پھینک دیا تھا۔ تم اس انسان کو اپنا شوہر کہہ رہی ہو، یہ شوہر کہلانے کے لائق نہیں۔ کبیر دبی دبی آواز میں گر جاتا اس پر۔ کیوں کیا ہے انہوں نے ایسا؟ اسرا نے کبیر سے سوال کیا تو کبیر نے اسے ایسے دیکھا جیسے یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا ہے یا اپنے شوہر سے۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کیوں کیا ایسا۔ آپ کی وجہ سے۔ وہ کبیر کے سینے پر انگلی رکھتی چیخی تھی اور پھر سب کی طرف اشارہ کر گئی۔ آپ سب کی وجہ سے۔ کبیر اور باقی سب ساکھ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیوں داجان؟ بولے، کیا آپ نے ہمیشہ سے انصاف کیا ہے؟ پنچایتوں میں انصاف کرتے کرتے آپ اتنے مگن ہو گئے تھے کہ اپنے بچوں میں انصاف نہ کر سکے۔ وہ داجان کی طرف منہ کرتے دھیمی آواز میں بولی تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ سب کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ کیا زرغام آپ کے کچھ نہیں لگتے تھے جو آپ نے ایسا سلوک کیا؟ ہمیشہ انہیں ایسے نظر انداز کیا جیسے صرف کبیر لالا ہی اس گھر میں ایک بیٹے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں۔ بچپن سے ہر چیز میں ناانصافی کی ہے داجان آپ نے۔ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ آپ کب ناانصافی کر جاتے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسی نظر اندازی میں گزری ہے زرغام کی زندگی، اسی غرور کو برداشت کرتے گزری ہے زرغام کی زندگی۔ آخری جملہ وہ پھر کبیر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی جو ساکھ تو جامت کھڑا تھا۔ ہمیشہ یہ عقل لالا، ہمیشہ یہ تو سوچ لیتے آپ کہ آپ کی بہن کا شوہر ہے، اب تو اس سے رشتہ ٹھیک کر لوں۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو کبیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگا۔ داجان کی طرف پلٹے وہ ان کے قریب گئی۔ نہیں داجان، ایک اولاد کی محبت میں اتنے بھی نہیں ڈوبتے کہ باقی سب کو بھول جائے۔ کچھ بچے تو نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن جو اکیلے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے داجان، وہ حساس ہو جاتے ہیں بڑوں کے رویوں سے، اور اسی کو برداشت کرتے کرتے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آج زر ہو گئے ہیں۔ جب ایک پیڑ کو پانی دینا آپ بھول گئے تھے تو اس کی جڑیں کمزور ہونے پر قصور اس کا کیوں ہے؟ آپ سب نے مل کر ایسا زرغام بنایا ہے تو اب ایسے کیوں دھتکار رہے ہیں انہیں؟ آپ سب ان کے قصوروار ہیں اور الٹا انہی کا یہ حال کر دیا ہے آپ نے۔ خود سوچے داجان کہ آپ نے کب اور کہاں ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ میری حالت کے ذمہ دار اگر زر ہے تو ان کا ذمہ دار کون ہوا؟ نہیں داجان، آپ سب قصوروار ہیں، ایک انسان کو ایسا بنانے میں آپ سب قصوروار ہیں۔ وہ داجان کو دیکھتے کبیر کی طرف پلٹی تھی جو نظریں زمین پر ٹکائے شاید واقعی شرمندگی میں گڑا تھا۔ اور جو میرے ساتھ ہوا وہ میرا اور میرے شوہر کا معاملہ ہے، میں انہیں معاف کروں یا نہ کروں یہ ہم دونوں کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کے بیچ کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ کبیر کی طرف دیکھتے اسرا نے جتاتی لفظوں میں کہا تھا اور پلٹ کر زرغام کو دیکھا تھا جو سکتے کی حالت میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، جو آج اس حال میں بھی اتنے مشکل حالاتوں سے گزرنے کے بعد بھی اس کے لیے کھڑی تھی جب آج کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا لیکن وہ آج بھی اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ زرغام کی آنکھوں سے آنسو بہتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ اس کی محبت تو آسمانوں کو چھوتی تھی اور زرغام خانزادہ اس کے سامنے کسی چونٹی کے برابر بھی نہ تھا۔ اس کو تامتی اسرا اپنے ساتھ لیے اندر لائی تھی اور صوفے پر بٹھایا تھا جب سب حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اسرا، جو کچھ بھی ہوا ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ انسان اس محبت اور اس فکر کے لائق نہیں ہے جو آپ اسے دے رہی ہے۔ فردان سے اس کی فکر مندانہ انداز زرغام کے لیے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔
لالا پلیز، میں آپ کی بہن ہوں، اس لیے آپ کو صرف میری تکلیف نظر آ رہی ہے، لیکن جو زر کے ساتھ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ساری زندگی جو احساسی کمتری انہوں نے برداشت کی ہے وہ آپ سب میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس لیے پلیز، آپ میرے شوہر کے بارے میں اگر اس طرح سے کسی نے بات کری یا اس پر ہاتھ اٹھایا تو پھر آپ سمجھ لے گا کہ آپ کی بہن اس حادثے میں مر گئی۔ اس کے اتنے سخت الفاظ سنتے سب دہل گئے تھے، یہاں تک کہ زرغام کا دل ایسے لگا تھا جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ وہ ساکھ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کے لیے اپنے گھر والوں تک سے لڑ گئی تھی۔ آج وہ اسے لمحے لمحے میں حیران کر رہی تھی کہ زرغام خانزادہ اس کے عشق کی گہرائیوں میں خود کو ڈھیلا چھوڑ گیا تھا۔ رحمہ آپو پلیز فرسٹ ایڈ باکس لائے، وہ اپنے آنسو روکتی رحمہ سے بولی تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے سے لے آئی اور اسرا زرغام کو لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے کھڑے باقی سب سکتے کی حالت میں تھے، خاص طور پر داجان اور کبیر خانزادہ۔ وہ واقعی مغرور تھا، ہر چیز جو اتنی آسانی سے حاصل ہو جاتی تھی اسے واقعی مغرور ہو گیا تھا، لیکن اس کی اس مغروریت نے زرغام خانزادہ کی شخصیت کو بہت اثر انداز کیا تھا۔ یہ سب سوچتے کبیر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ داجان وہی صوفے پر ڈے گئے تھے۔ یہ کیا ہو گیا تھا ان سے؟ وہ واقعی ہمیشہ کبیر کرتے آئے تھے، کبیر کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ ان کی زبان پر آتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے تو یہ تک نہ سوچا تھا کہ زرغام جو ہمیشہ سے پنچایتوں میں ان کا سیدھا ہاتھ بنا رہتا تھا، اسے سردار کی کرسی تما دی۔ وہ تو اس کے لیے بھی اتنے سالوں تک کبیر کا انتظار کرتے رہے جو ان سب سے دور بھاگتا تھا۔ بچپن کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، جب وہ اور فردان کوئی غلطی کر جاتے تھے تو دو تھپڑ ان کو تو پڑ جاتے تھے، لیکن کبیر کو ہمیشہ پیار سے سمجھایا جاتا تھا۔ وہ وقت یاد آیا جب اسے اور کبیر کو ایک ہی چیز پسند آتی تھی اور وہ کبیر کے ہاتھ میں تما دیتے تھے کہ وہ بڑا ہے۔ انہیں وہ وقت بھی یاد آیا جب باہر اسٹڈیز کے لیے زرغام نے اپلائی تک کر دیا تھا، لیکن اس کے مورے نے کہہ دیا تھا کہ داجان اجازت دیں گے تو جا سکتے ہیں آپ، اور داجان نے صاف منع کر دیا تھا کہ کبیر بڑا ہے، اسے اجازت مل گئی، اس کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ملے گی۔ داجان نے کہاں یہ ناانصافی نہ کی تھی، جس کے باعث ایک انسان کی شخصیت اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ وہ اپنے ہی رشتوں سے نفرت کرنے لگ گیا۔ دیکھا جاتا تو سارا قصور ہی داجان کا تھا، کبیر کی شخصیت کو مغرور بنانے میں بھی اور زرغام کی شخصیت کو زہر بنانے میں بھی۔ وہ آنسو صاف کرتے برہان خانزادہ اور رضوان خانزادہ کی طرف ہاتھ بڑھا گئے تھے، جو انہیں سہارا دیتے ان کے کمرے میں لے جانے لگے، جبکہ وہ رکے اور پیچھے مڑ کر فردان کو دیکھا۔ وہ اس گھر کے داماد ہیں، ان کی خاطر تواضع میں کمی نہیں رہنی چاہیے، فردان کو کہتے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کبیر اپنے کمرے میں آتے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا، اندر جاتے اسے لاک کر گیا تھا۔ نرمین اس کے پیچھے آئی لیکن لاک دروازہ دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ وہ کبیر کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اسرا ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ واقعی اس قدر مغرور ہو گیا تھا کہ ان سب سے ایک انسان کی شخصیت اثر انداز ہوئی تھی، جبکہ اس کے برعکس کبیر کمرے میں بیٹھا باقی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شادی سے پہلے تک تو وہ سب بلا وجہ تھا، لیکن شادی کے بعد اس کے دل میں یہ بات اٹکی تھی کہ اس نے نرمین پر نظر رکھی تھی، اور یہی بات تھی کہ کبیر اس سے اپنا رشتہ ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ شخص ان سب محرومیوں میں نفرت کی آگ دل میں پیدا کر گیا۔ لیکن آج کبیر نے اس کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے جو محبت دیکھی تھی وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا، ورنہ زرغام خانزادہ مغروریت میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن وہ اس کے سامنے جھک گیا تھا، اپنی نفرت سمیت کبیر خانزادہ کے سامنے، اور یہ ہر بات سے اوپر تھی کبیر کے لیے۔ وہ وہی صوفے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کر گیا۔ زرغام خانزادہ کی کہانی میں وہ واقعی غلط تھا۔ اسے بستر پر بٹھاتے اسرا نے دروازہ بند کیا تھا۔ پلٹ کر وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے فرسٹ ایڈ باکس کو اٹھاتے اس میں سے روئی نکالتے وہ اس کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ اس سب میں زرغام کی نظریں اسرا سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہٹی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تو وہ اس کے ایک ایک نقوش کو اپنے قریب سے دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نکلا تھا۔ اسرا نے اس کے ماتھے کے زخم کو، ناک سے بہتے خون کو اور پٹے ہوئے ہونٹ کو، یہاں تک کہ ایک ایک نقوش کو بہت غور سے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ دیکھا جس کے لیے زرغام تڑپ رہا تھا۔ ماتھے کے زخم کو دیکھ کر اسرا نے اس پر روئی رکھی تو ایک لمحے کے لیے زرغام تکلیف سے اپنی آنکھیں میچ گیا۔ اس کی تکلیف محسوس کرتے اسرا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ کتنی شدت سے اس کے بھائیوں نے اسے مارا تھا، اسے زخم دیے تھے، کہ اپنی تکلیف سے زیادہ اسے زرغام کے زخم دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ زرغام نے آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کے بے تحاشا قریب تھی، نظریں ماتھے پر سے بہتے ہوئے خون پر تھی،
لیکن آنسو ٹپ ٹپ گال پگھو رہے تھے۔ اپنے اتنے قریب بیٹی، اپنے عشق میں دیوانی ہوئی لڑکی کو ایسے روتے دیکھ کر زرغام کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ وہ اس سے کہنا چاہتا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کہنے کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ کیا کہتا؟ اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں۔ سارے الفاظ سامنے بیٹھی لڑکی نے اس سے چھین لیے تھے۔ وہ کیوں تھی ایسی؟ اپنی خوبصورتی سے نہیں، اپنی عادتوں سے، اپنے اخلاق سے وہ زرغام کو اپنا دیوانہ کر گئی تھی کہ اس کے بغیر جینے کا سوچتے زرغام مرنے کے قریب ہو سکتا تھا۔ ماتھے سے خون صاف کرتے اس نے ناک سے بہتے خون کو دیکھا تو وہاں روئی رکھتے اسے صاف کرنے لگی، جبکہ زرغام کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صدیوں بعد اسے دیکھ رہا ہو، جو اس کے ایک ایک نقوش کو محبت سے دیکھتے اسے دل کے راستے اپنے اندر محفوظ کر رہا تھا۔ چہرے سے خون صاف کرتے اس نے زرغام کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہتھیلی پر کافی گہرا کٹ کا نشان تھا، جسے دیکھ کر اسرا کو بھی پھر نئے سرے سے رونا آیا تھا۔ لیکن زرغام تو کسی روبوٹ کی طرح بیٹھا تھا، جو صرف اپنی آنکھوں کی پتلی کو حرکت دیتے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے اسرا اس کے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے کانچ کے ٹکڑے نکالنے لگی، جبکہ ہر ٹکڑے کو نکالتے وہ ایسے سسک رہی تھی جیسے اپنے ہاتھوں سے نکال رہی ہو، جسے دیکھ کر بھولی بھٹکی ہلکی سی مسکان زرغام کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خون صاف کرتے وہ اچھی طرح اس کے ہاتھ پر پٹی کر گئی تھی، جبکہ بینڈیج نکالتے ماتھے پر لگائی تھی۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی نظروں میں نہیں دیکھا تھا، جو زرغام نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ لیکن فی الحال باقی اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو زرغام ہوش میں آیا۔ ابھی تو وہ اس کے قریب آئی تھی، اب پھر دور ہو رہی تھی۔ وہ گھبراتے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تھوڑی سی دیر سونا چاہتا ہوں۔ جو پہلے اسے حکم دیتا تھا آج اس سے منت کر رہا تھا، جسے سن کر اسرا نے اپنی نم آنکھیں بند کر کے کھولی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ جب سے وہ اس کے پاس نہیں تھی تب سے اونگ تک نہ آئی تھی، کیونکہ اس کے لیے تو سکون کا دوسرا نام ہی اسرا تھی۔ وہ نہیں تھی تو سکون کہاں آنا تھا؟ اس لیے اس کے قریب آتے ہی زرغام کی ہر طرف جاگ اٹھی تھی۔ پلیز، 2 راتوں سے سویا نہیں ہوں۔ اس کا جواب نہ پاتے زرغام پھر نم آواز سے بولا تھا کہ اسرا کو ترس آیا تھا اس پر۔ پلٹ کر اپنا ہاتھ چھڑواتی وہ جا کر دوسری طرف بستر پر لیٹی تھی اور کمرے کی لائٹس آف کر دی تھی۔ اسے لیٹتے دیکھ کر زرغام بھی پلٹتا، پیر اوپر کرتے بستر پر اس کی طرف کروٹ لیتے لیٹا تھا جو سیدھی لیٹی تھی۔ لیکن اس انسان کو سکون کہاں تھا؟ وہ تو اسے باہوں میں بیر کر سونے کا عادی تھا۔ تبھی بے سکون سا ہوتے اسے دیکھنے لگا رحم طلب نگاہوں سے، جو اسرا بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ آنکھیں بند کرتے وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ جب زرغام اس پر سے ہاتھ گزارتا، کمر کو تامتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا اور قریب سے اس کے نقوش کو دیکھنے لگا۔ اس کے کھینچنے سے اسرا بوکھلائی ضرور تھی، لیکن اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی ان آنکھوں کو، اور ان آنکھوں میں چھپے وہ آنسو، اور ان آنسو میں چھپا وہ درد۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے حصار میں لیٹی رہی، جبکہ وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے سکون بھری سانس اپنے سینے میں اتارتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی دھیمی دھیمی آواز سنتے اسرا نے اپنی آنکھیں کھولتے چہرہ تھوڑا سا موڑتے اسے دیکھا تھا، جو اس کے بے انتہا قریب سو رہا تھا۔ اس کے ایک ایک نقوش کو دیکھتے اسے وہ رات یاد آنے لگی جب اس کی ذات کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، جس کی وجہ یہی شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہو گئے تھے۔ نہیں زرغام خانزادہ، اس بار نہیں، کبھی نہیں بھولیں گے ہم وہ رات، کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو۔ آنسو ٹوٹ کر بالوں میں جذب ہوئے تھے۔ جب خود سے وعدہ کرتی وہ خود بھی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آج تو رحم کھا لیا تھا اسرا نے، لیکن آگے شاید وہ ایسا کبھی نہ کر پاتی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ زرغام اسے باہوں میں بھرے ایسے سویا تھا کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا، جبکہ اسے اتنی سختی سے تام رکھا تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ اسے سوتے ہی وہ اسے دور نہ چلی جائے، اور اسرا ایسا ہی کرتی، لیکن اس کی پکڑ میں وہ ہل بھی نہ سکی۔ دور جانا تو شاید بہت دور کی بات تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنتے زرغام کسمسایا، جبکہ اسرا تو جاگ ہی رہی تھی لیکن اس کو مخاطب نہ کرتی، کسمسانے لگی تھی اس کے حصار میں۔ زرغام نے نیم وہ آنکھیں کھولی جو بے حد سرخ ہو رہی تھی، کچھ نیند کا خمار تھا، کچھ اس کی محبت کا، کہ وہ آنکھیں بند کرتا نیند میں ہی مسکرانے لگا، جسے اسرا نے ہونکوں کی طرح دیکھا، لیکن نظر انداز کرتی پھر اس کے ہاتھ خود پر سے ہٹانا چاہا، جس پر زرغام نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، جو ماتھے پر بل ڈالے جدوجہد میں لگی ہوئی تھی، لیکن منہ سے کچھ نہ کہہ رہی تھی۔ وہ خود بخود اپنے گرفت ڈھیلی کر گیا، جسے محسوس کرتے وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔
دروازہ پھر ناک ہوا تو اسرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وقت دیکھا تو دوپہر کے 4 بج رہے تھے۔ اسے بہت غصہ آیا تھا، زرغام سے زیادہ خود پر۔ وہ کیسے اس کی بات مان کر اس کے قریب جا سکتی تھی؟ کپڑے نکالتے وہ چینج کرتے باہر آئی، جب تک زرغام بھی بستر پر اٹھ بیٹھا تھا۔ جسم پر موجود کپڑے خون میں ہو رہے تھے، جبکہ جسے دیکھ کر اسرا دروازہ کھولتے باہر گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں واپس آتے فردان کا براؤن رنگ کا کرتا شلوار بستر پر رکھا، جسے دیکھ کر زرغام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بس چاہتا تھا اسرا نظر اٹھا کر ایک بار تو اسے دیکھ لے، لیکن وہ یہ کیا ظلم کر رہی تھی اس پر؟ صبر کا گھونٹ پیتے وہ بستر سے کپڑے اٹھاتا واش روم میں بند ہوا۔ کچھ دیر میں باہر آیا تو اسرا کو اپنا انتظار کرتا پایا۔ اس کے آتے ہی وہ اٹھ کر باہر چلی گئی، جسے دیکھ کر زرغام بھی اس کے پیچھے باہر آیا تھا۔ اٹھ گئے بیٹا آپ لوگ؟ میں آپ لوگ کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ بھوک لگ رہی ہوگی نا آپ کو بھی، زرغام بیٹا کو بھی، اس لیے ملازمہ کو کہتے آپ لوگ کو جگایا۔ شاہانہ بیگم کی بات پر وہ ہلکا سا مسکراتی چیئر پر بیٹھی، جبکہ زرغام یوں ہی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے اسرا کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا زرغام آپ بھی بیٹھو، کچھ کھا لو، جس پر وہ سر ہلاتے بیٹھا تھا۔ اس کی پلیٹ میں شاہانہ بیگم نے پراٹھا رکھا تو وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھنے لگا جس پر پٹی بندھی تھی۔ وہ الٹے ہاتھ سے پراٹھے کو توڑنے لگا۔ اسرا جو آڑی نظروں سے اس کی ہر حرکت دیکھ رہی تھی، اسے الٹے ہاتھ پر پراٹھا توڑتے دیکھ کر وہ اس کی طرف منہ موڑ گئی۔ اس کے ہاتھ کو تماتے دور کیا اور اپنے ہاتھ سے نوالا بناتے اس کے منہ میں ڈالا، جبکہ نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھا تھا۔ زرغام سے اس کا یہ رویہ دیکھ کر حلق سے نوالا اترنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن سب کی موجودگی دیکھتے وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ راہمہ اور نرمین بھی کچن میں موجود تھی۔ جب نرمین کو چکر سے آنے لگے تو راہمہ نے اسے تاما۔ اوپو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ راہمہ نے پریشانی سے اسے دیکھا اور اس کے قریب آئی، جو اپنے سر کو تھامے سلیب کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ جی ہم ٹھیک ہے، بس پتہ نہیں چکر کیوں آ گئے اچانک۔ نرمین کی آواز پر شاہین بیگم بینت کے قریب آئی۔ نرمین بیٹا آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، کبیر بھی ابھی ڈیرے سے اپنے کمرے میں گئے ہیں، جائے آپ بھی تھوڑا آرام کر لیں۔ کبیر کے آنے کا سن کر نرمین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے کھانا کھا لیا؟ جی بیٹا، بابی نے کھلایا تھا۔ پریشان ہے نہ تھوڑے تو انہوں نے سمجھاتے ہوئے انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ اب آپ بھی جائے، خیال رکھیں اپنا۔ شاہین بیگم نے اسے سمجھاتے اوپر بھیجا، جو سکون میں آتی اوپر گئی تھی۔ وہ اوپر گئی تو کبیر بالکنی میں کھڑا کس سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے بے تحاشا کمزوری ہو رہی تھی۔ جب سے کبیر نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کے حلق سے بھی ایک نوالا نہ اترا تھا، لیکن اب اس کے کھانے کی تسلی ہوتی وہ بھی کچھ کھانا چاہتی تھی، مگر اب ہمت نہ ہوئی، کیونکہ اسے اپنے ناراض شوہر کو بھی تو منانا تھا، جو اس سے 2 دن سے روٹھا بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ نرمین بالکنی میں جاتی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ خان؟ وہ فون پر مصروف تھا۔ جب پیچھے سے اس کی آواز سنی، کبیر نے 2 لمحے کے لیے آنکھیں بند کری، پھر کھولی اور پلٹا۔ اس کی گلابی رنگت پیلی زرد تھی، جبکہ ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ میک اپ کا استعمال تو وہ کرتی نہ تھی، کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن آج اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کر کبیر کو تشویش ہوئی تھی، کیونکہ پھر اگلے ہی لمحے خود پر سختی کا ہول چڑھاتا وہ اس کے سائڈ سے گزر گیا تھا۔ جو بھی تھا، اس سے یہ بات برداشت نہیں تھی کہ نرمین نے اس سے یہ بات چھپائی۔ اس سب میں اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہیں نرمین کی نظر میں، جو اس کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔ کبیر گزرا تو نرمین نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں معاف کرے خان، اس کی آواز میں واضح گلی نمی سن کر کبیر نے اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے چھڑوانا چاہا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام گئی تھی، جسے دیکھ کر وہ تھم گیا۔ پلیز خان، ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں بتا سکے، پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ کبھی نہیں چھپائیں گے آپ سے کچھ۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی جب کبیر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں ناراض نہیں ہوں، اس لیے اس معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آتا اس کی گرفت سے نرمی سے اپنے ہاتھ آزاد کرواتے انجانی سی آواز میں بولا تھا۔ کبیر کی بات سنتے وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، لیکن پھر ایک دم اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ آپ نے کہا تھا آپ کا مان ہم نے توڑ دیا، وہ سرگوشی نما آواز میں بولی تھی کہ اگر کبیر اس کے قریب کھڑا نہ ہوتا تو وہ شاید سن بھی نہ پاتا۔ کبیر اس کے قریب آیا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو تھامتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ تو توڑ دیا تم نے، اب جڑ نہیں سکتا، اس لیے اب اسی خان کی عادی ہو جاؤ۔ دھیمی آواز کے سنگ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہر بار ہمیں ایسی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔
وہ سرگوشی نما آواز میں احتجاجاً بولی تھی کہ کبیر نے اس کی آنکھ سے بہتے آنسو کو صاف کیا۔ تکلیف مجھے بھی ہوئی تھی، بہت ہوئی تھی، یہ سوچ کر کہ میری نرمین نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کر گیا تھا، جبکہ ہری آنکھوں میں طلب واضح تھی اس کی، لیکن ضبط کرتے اب ان آنکھوں میں سرخی اترنے لگی۔ نرمین کا سر چکرانے لگا تھا۔ 24 گھنٹوں سے زیادہ ہونے لگے تھے اور ایک گلاس جوس کے سوا اس نے کچھ نہ کھایا پیا تھا۔ ہمیں اسرا نے قسم دی تھی خان، ہم اس کی قسم نہیں توڑ سکتے تھے۔ اس کی بات سن کر کبیر کی آنکھوں میں پہلے حیرانی پھر سرد مہری اتری۔ یہ قسمیں رشتوں سے بڑھ کر نہیں ہوتی، اور اس قسم کے چکر میں تم یہ بھول گئی کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے، اسرا سے کیا رشتہ ہے، اور بات کی نوعیت کتنی سنجیدہ ہے۔ تم اپنی قسم نبھانے چلی۔ کبیر نے اپنی گرفت اس پر سخت کی تھی۔ وہ آنکھیں میچ گئی لیکن اف نہ کیا، کیونکہ وہ مانتی تھی وہ غلط تھی۔ سب رشتوں کو خود سے دور رکھ کر اتنا جان رکھو کہ تم سب سے پہلے میری ہو، میری بیوی ہو، نرمین کبیر خانزادہ ہو۔ میں ہرگز بھی نہیں چاہوں گا کہ میری بیوی میرا مان توڑے، اور میری بیوی بھی وہ جو میری محبت میرا جنون ہو، جس کے بغیر میں کچھ نہیں ہوں۔ کبیر اس پر گرفت سخت سے سخت کرتا جا رہا تھا، اور جنونی ہوتے اس کے کان کے قریب سرسراتے اپنی بات کہتا وہ نرمین کو باقی اپنی طلبگار اور اپنا دیوانہ لگ رہا تھا۔ اگر تم نے آئندہ ایسی حرکت کی تو میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گا، بلکہ خود سے دور کر کے خود کو بھی سزا دوں گا، اور تمہیں بھی رکھتا رہوں گا تم سے دور، لیکن رحم نہیں کروں گا، نہ خود پہ اور نہ تم پہ، یہ یاد رکھنا۔ اس کی جنونیت دیکھتے نرمین کی سانسیں تھمنے لگی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے جسم نڈال ہو رہا تھا، اور اس پر ظلم کبیر کی سختی۔ کبیر کچھ لمحے یوں ہی اسے اپنے قریب کرتے محسوس کرتا رہا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے نرمین کا وجود ڈھیلا پڑ گیا ہو۔ چہرہ پیچھے کرتے اس نے نرمین کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے دور کیا تو دیکھا وہ بے ہوش تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر صحیح معنوں میں کبیر کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ نرمین وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھتے بولا، لیکن اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس کے وجود کو اٹھاتے بستر پر لیٹایا تھا، جبکہ اس کا چہرہ تپتپانے لگا، لیکن جواب ندار۔ اسے بے ہوش دیکھ کر کبیر کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ جب دروازہ کھولتے اس نے دیکھا رحمہ کو، جو اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ رحمہ ادھر آؤ پلیز۔ کبیر کو پریشان دیکھ کر رحمہ تیزی سے اس کی طرف آئی۔ جی لالا سب ٹھیک ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی کی تاثرات دیکھ کر رحمہ نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ نرمین بے ہوش ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں، پلیز تم مورے کو بلاؤ، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، وہ آتی ہی ہوگی۔ نرمین کی بے ہوشی کا سن کر رحمہ نے آنکھیں پاڑے پیچھے لیٹے وجود کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا اوپو کو؟ رکے میں بڑی اماں کو بلا کر لاتی ہوں۔ رحمہ بھاگتی ہوئی نیچے گئی تھی۔ جب کبیر واپس پلٹا اس کے قریب کیا تھا، اسے تو پہلے ہی تشویش ہو رہی تھی نرمین کی زرد رنگت دیکھ کر۔ وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے حرارت دیکھنے لگا جو ٹھنڈی پڑی تھی۔ کبیر کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ وہ اپنی ناراضگی میں نرمین کو کیسے بھول سکتا تھا؟ اس نے غور ہی نہیں کیا تھا اس پر، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر کبیر خود کو قصوروار سمجھنے لگا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آتی چیک اپ کرنے لگی تو کبیر بے صبروں کی طرح ڈاکٹر کا چہرہ پڑھنے لگا۔ جلدی کرے، آپ اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے؟ کبیر کی بات پر ڈاکٹر گھبراتی صحیح طرح چیک اپ کرنے لگی۔ جو نرمین کا ہاتھ پکڑے اس کے برابر بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف ڈاکٹر پیچھے نازو بیگم اور شاہانہ بیگم بھی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھی۔ دیکھیں یہ شاید کافی ٹائم سے بھوکی ہے، کمزوری کے چکر آ گئے ہیں، بلڈ پریشر بھی بہت لو ہے، اسی وجہ سے آپ سب سے پہلے تو ان کے لیے جوس لائے، اس کے بعد انہیں کچھ کھلائے۔ یہ پہلے ہی بہت کمزور ہے، ایسے بھوکی رہے گی تو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات پر کبیر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ رحمہ ڈاکٹر کے کہتے ہی کچن میں گئی تھی۔ ملازمہ ڈاکٹر کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، جبکہ شاہانہ بیگم بھی حیران تھی۔ سب کے خیال رکھنے کے چکر میں کسی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، میری بیٹی سے پوچھا ہی نہیں کہ اس نے کچھ کھایا یا نہیں۔ سب کا خیال رکھتی ہے لیکن اپنی طرف دیکھتی بھی نہیں۔ شاہانہ بیگم اس کا ماتھا چومتی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ گھر کا ماحول جیسا تھا، اس میں کسی کو بھی ہوش نہ تھا، جس کی وجہ سے کوئی نرمین پر بھی دھیان نہ دے سکا۔ نرمین آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی اپنے سر کو تماتی پھر سے آنکھیں میچ گئی تھی، جسے دیکھ کر کبیر اس کے مزید قریب ہوا۔ رحمہ جوس لے کر آئی تو کبیر نے اسے فوراً تھامتے اسے صحیح سے بٹھا کر اس کے منہ سے گلاس لگایا، جبکہ وہ خود اپنے سر کو دبا رہی تھی جو بہت درد کر رہا تھا۔ بیٹا آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ نرمین اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتی ہے آپ؟ نازو بیگم کی بات پر نرمین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پھر کبیر کو، جو ماتھے پر بل سجائے اسی کو دیکھ رہا تھا۔
نرمین نے آنسو پیتے نظریں نیچے کر لی۔ رحمہ آپ کھانا یہی لا کر دے پلیز، کبیر نے رحمہ سے ریکویسٹ کی تو وہ سرس بات میں ہلاتی کچن سے کھانا لے آئی۔ نرمین کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھتے کبیر بھی اس کے ساتھ بیٹھا، جسے دیکھ کر باقی سب کمرے سے باہر چلے گئے تھے، جبکہ شاہانہ بیگم بھی دروازہ بند کرتے باہر آ گئی۔ کبیر اسپاٹ چہرہ لیے اس کے منہ میں نوالا بناتا ڈالنے لگا، جو نظریں نیچے کی آرام آرام سے کھا رہی تھی۔ کب کھایا تھا لاسٹ ٹائم کھانا؟ کبیر نے سرد آواز میں اس سے پوچھا تو وہ نظر اٹھا کر اسے دیکھتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کل صبح ناشتہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر کبیر جو نوالا اس کے منہ میں ڈالنے والا تھا وہ تما اسے غصے سے گورنے لگا۔ کیوں؟ کبیر نے پھر سرد آواز میں پوچھا تو آنکھوں میں آنسو بھرتے معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کی بات سنتے کبیر غصے سے اس کے قریب ہوا، جو ڈر کر پھر آنکھیں میچ گئی تھی، جسے دیکھ کر کبیر بھی تما تھا۔ وہ اپنی پریشانی میں سارا غصہ اسی پر اتارا جا رہا تھا، جو خاموشی سے سب برداشت کرتی اپنی جان پر نقصان کیے جا رہی تھی۔ اس کے مزید قریب ہوتے کبیر نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے۔ پلیز آئندہ ایسا مت کرنا، تمہیں کچھ ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا، اپنی تکلیف میں تمہیں بھول گیا۔ کبیر نے اس کا ایک گال اپنے انگوٹھے سے سہلاتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہمیں معاف کر دے خان، ہم نے جانے انجانے میں آپ کو اتنی تکلیف دی، آئندہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ وہ بھی اس کے قریب ہوتی گھبراتی ہوئی اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی تھی، جبکہ نظریں اس کے سینے سے اوپر نہ اٹھی تھیں، جسے دیکھ کر کبیر بھی اس کے معصومانہ حرکت پر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا اس نے یہ حرکت بھی کتنے جتن سے کی ہوگی۔ ویسے ایک بات مجھے پتہ چل گئی ہے آج، کبیر اس کے مزید قریب ہوتے مسکرا کر بولا تو وہ بے اختیار نظریں اٹھاتی اسے دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر باقی سکون تھا۔ کیا؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولی تو کبیر مسکراتا اس کا گال چوم گیا کہ تمہیں منانا بالکل بھی نہیں آتا۔ ہونٹ دانتوں تلے دباتے کبیر نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی، جسے دیکھ کر نرمین بھی خفیف سا مسکرانے لگی۔ تو پھر آئندہ آپ ہم سے ایسے ناراض مت ہوئے گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہمیں منانا نہیں آتا اور آپ کی ناراضگی برداشت بھی نہیں ہوتی ہم سے۔ ہماری جان جاری ہوتی ہے لیکن زبان سے الفاظ نہیں نکل پاتے۔ بولتے بولتے اس کی آواز نم ہو گئی تھی کہ اس کی معصومیت پر کبیر کو بے تحاشا پیار آیا تھا۔ مسکراہٹ دبائے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اچھا جانم، کبھی ناراض نہیں ہوں گا اب آپ سے، وہ اس کا ماتھا چومتے بولا تو نرمین نے توڑی اس کے سینے پر ٹکائی اسے اس کا چہرہ دیکھا۔ اور غصے میں بھی کبھی نہیں کریں گے نا؟ کیوں آپ کو ڈر لگتا ہے میرے غصے سے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی، جس پر پھر سے نرمین نے چہرہ ان کے سینے میں چھپا لیا۔ بہت بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، آنکھیں میچتے ہوئے وہ بولتی کہ کبیر دل کھول کر ہنسا تھا۔ جانم اب تم اپنی اداؤں سے مجھے بہکا رہی ہو، خیال کرو تھوڑا، جیسے میں فی الحال تمہارا خیال کر رہا ہوں۔ بھاری آواز کے ساتھ کبیر نے اسے کہا تو وہ سر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس کی ناراضگی دور ہوتے ہی نرمین کے چہرے پر ایک سکون تھا، جسے دیکھ کر کبیر کو اطمینان ہوا۔ ایسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن میں آج رات آپ کو تفصیل سے بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال کان سے پیچھے اڑستا ہوا بولا تو وہ سرخیوں میں گھرا چہرہ جھکا گئی۔ چلے اب ٹھیک سے کھانا کھائیں، تھوڑی جان بنائیں، ورنہ اس نازک جان سے میرا کیا بنے گا؟ وہ مسکراتا ہوا بے باک لہجے میں بولا تو وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ خان، وہ روتی شکل بناتی بولی تو کبیر ہنستے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ زرغام نے دروازہ کھٹکھٹاتے اجازت چاہی تو داجان نے آنے کا اشارہ دیا۔ وہ اندر آیا تو وہ اندھیرا کیے بستر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ داجان، کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں کہتے ان کے قریب آیا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے صحیح سے بیٹھے۔ جی بیٹا آئیے بیٹھیے۔ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کر گئے، جس پر وہ ان کے پاس بستر پر آ کر بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ہم ٹھیک ہے بیٹا، آپ ٹھیک ہیں؟ داجان کے سوال پر وہ پیکا سا مسکراتے سر اس بات میں ہلا گیا۔ داجان، میرے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں، لیکن وہ ہاتھ جوڑتا نظریں جھکا گیا۔ لیکن مجھے معاف کر دے، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، جو مجھ سے ہو گیا، جو میں نے کر دیا، وہ بولا تو داجان نے بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کے جڑے ہاتھوں کو تھاما۔ نہیں بیٹا، سب سے بڑی غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، جو ہم اپنے بچوں میں ناانصافی کر گئے۔ انصاف نہ کر سکے ہم کیسے بڑے تھے، جو ایک پوتے کی محبت میں سب کچھ بھول گئے تھے، ہو سکے تو ہمیں معاف۔ داجان کی آواز بھیگی سی تھی، وہ ہاتھ جوڑنے لگے تھے کہ انہیں یوں جھکتے دیکھ کر زرغام سے برداشت نہ ہوا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ان کے سینے سے لگ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں داجان؟
آپ میرے بڑے ہیں، مجھے 2 تھپڑ لگا لے، لیکن ایسا نہ کرے۔ داجان نم آنکھیں میچتے ضبط کرنے لگے۔ ہم نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے بچے۔ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ تھے جب کبیر بھی نہیں تھا، تب آپ تھے، لیکن ہم نے نظر انداز کیا، ہم قصوروار ہیں آپ کے۔ وہ روتے روتے کانسنے لگے، جسے دیکھ کر زرغام کو تشویش ہونے لگی۔ وہ ان کی کمر سے ہلاتے جلدی سے پانی کا گلاس بھرتے ان کے سامنے کر گیا۔ داجان سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز آپ اپنا خیال رکھیں، اس طرح سے پریشان نہ ہو، ہمارے بڑے آپ ہی ہیں، ہم سب کی خوشیاں آپ سے ہیں، آپ ایسے مت جھکیں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے جھکا تو وہ مسکراتے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر گئی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اسرا کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، خود سے زیادہ اس کی حفاظت کروں گا۔ جانتا ہوں بھروسہ کھو چکا ہوں، لیکن ایک موقع دے، میں آپ کو خود ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ زرغام کی بات سنتے داجان مسکرائے۔ ہمیں یقین ہے بیٹا آپ پر، آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ زرغام نے مسکراتے انہیں دیکھا اور ان کا ہاتھ چومتے وہ ان کے گلے لگا۔ داجان، میں اور اسرا آج گھر جا رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے داجان اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا کچھ دن اور رک جائے، آپ اسرا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی موری کا شاید دل نہ مانے۔ داجان کی بات سنتے زرغام نے انہیں تسلی دی۔ آپ فکر مت کرے داجان، میں اپنی جان سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گا۔ اس کی بات سنتے داجان مسکراتے اسبات میں سر ہلا گئے۔ اسرا کمرے میں اپنا سامان سمیٹ رہی تھی جب زرغام اندر آیا اور بستر پر بیٹھے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے کو وہ اس کا خیال رکھ رہی تھی، ہر کام کر رہی تھی، لیکن اس سے ایک الفاظ کلام نہیں کیا تھا۔ اسے گھنٹوں یوں ہی تکنے والی آج اس کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی، اور یہ بات زرغام کے دل میں کسی سوئی کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اس سے تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن یہاں نہیں، یہاں سے وہ اپنی ہر خطا کی معافی مانگ کر جانا چاہتا تھا۔ زندگی نے اسے ایک موقع دیا تھا اور اب اسرا کے ساتھ سچے دل سے اس رشتے کو نبھانا چاہتا تھا، جس میں اس کی سب سے بڑی خطا تھی نرمین کی بے حرمتی کرنا۔ اس رات وہ نشے جیسے فتنے میں چور ہو کر اس کی عزت اس کی حرمت کے ساتھ کھیل گیا تھا جانے انجانے میں، اور آج جب اس کی اپنی بیوی اپنی عزت پر کسی نے نظر اٹھائی تو وہ جانا تھا کہ اس رات اس نے واقعی کسی غیر محرم کی کمرے میں گھس کر کتنا بڑا گناہ کیا تھا۔ صوفے پر بیٹھے وہ اسرا کو نظروں کے حصار میں لیے اسی بابت سوچ رہا تھا۔ وہ میں نرمین سے، زرغام کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے اور اس نام پر وہ آ کر تھما تھا کہ اسرا کے چلتے ہاتھ رکے اور سانس سینے میں اٹکا۔ یہ بھی ان کی زندگی کا ایک کڑوا سچ تھا کہ زرغام خانزادہ نرمین سے محبت کرتا تھا۔ یہ سوچتے اسرا کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکا تھا، لیکن صبر کا گھونٹ پیتے وہ تمی رہی کہ زرغام نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ میں نرمین سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زرغام نے نظریں اسی پر گاڑے ہوئے بولا، جو پلٹی تک نہ تھی، لیکن اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سامنے ہی میں اس سے معافی مانگ لوں، کیونکہ کبیر شاید اسے میرے سامنے پٹکنے بھی نہ دے۔ طنزیہ مسکراتے زرغام نے شاید اپنا ہی مذاق بنایا تھا۔ اس کی بات سنتے اسرا نے اپنی آنکھ سے نکلا بولا بٹکا آنسو صاف کرتے سامان باندھا تھا اور کمرے سے نکل گئی تھی کہ زرغام نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ نرمین دوپہر سے بستر پر آرام کر رہی تھی، کیونکہ کبیر نے اسے ہلنے تک نہ دیا تھا، جس پر اب وہ بھی اکتا چکی تھی، لیکن کبیر سامنے صوفے پر بیٹے ہی اپنے کام نپٹا رہا تھا اور اس پر نظر بھی رکھ رہا تھا۔ جوہر تھوڑی دیر بعد باہر جانے کے بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ اوپو، اسرا دروازے پر کھڑی تھی کہ نرمین اور کبیر متوجہ ہوئے۔ ارے اسرا، آئیے نا، آپ دروازے پر کیوں کھڑی ہیں؟ نرمین فوراً کھڑے ہوتے مسکراتے اس کے پاس گئی، جبکہ کبیر خاموش بیٹھا تھا، کیونکہ اس کی بہن نے اس کی طرف دیکھا ہی نہ تھا اور کبیر کے منہ میں شاید الفاظ ہی نہ تھے۔ اوپو، میں کچھ بات کرنے آئی تھی آپ سے۔ آئے تو پھر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ نرمین اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی بولی، جس پر اسرا اس کے ساتھ آتی بستر پر بیٹھی۔ وہ محسوس کر چکی تھی کبیر کی موجودگی، لیکن کوئی اظہار نہیں کیا۔ تمہارے لالا، نرمین نے آہستہ سے اسرا سے کہا اور پیچھے دیکھا، جہاں کبیر صوفے پر بیٹھا نم آنکھوں سے اپنی بہن کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن منہ میں الفاظ نہیں تھے۔ نرمین اس کی خاموشی سمجھ سکتی تھی۔ اسرا پیچھے پلٹی، ایک نظر کبیر کو دیکھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے لالا پہل کرے، لیکن اسے خاموش دیکھ کر وہی بولی تھی، السلام علیکم لالا۔ سلام کرتی وہ واپس نرمین کی طرف منہ کر گئی تھی۔ چہرہ بلا کا سپاٹ تھا، جیسے کسی فضول گوئی کی گنجائش نہ ہو۔ وعلیکم السلام، کبیر دھیمی آواز میں جواب دیتا نظریں جھکا گیا تھا۔ اوپو، میں آپ کی اور لالا کی اجازت لینے آئی تھی، کیا آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے چل سکتی ہیں؟
اس نے تیز آواز میں کہا تو نرمین ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، البتہ کبیر کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ کیوں؟ آواز نرمین کی بجائے کبیر کی تھی، جو اسرا اچھی طرح جانتی تھی۔ آپ کی اجازت چاہیے لالا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اوپو کے ساتھ ہی ہوں گی، آپ کی بیوی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اسرا نے اسپاٹ چہرہ لیے کبیر کی طرف دیکھ کر جواب دیا تھا، جسے دیکھ کر کبیر کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا زرغام کردار کا برا نہیں تھا اور محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی تھی، لیکن رات کے پیر نرمین کے کمرے میں اس کا آنا اور اپنی محبت میں کبیر کی نفرت میں اڑ جانا، ان باتوں نے کبیر کا دل اس کی طرف سے خراب کر دیا تھا۔ لیکن اس سب میں بھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ زرغام کی نظر گندی ہوگی یا اس کے کردار میں کوئی جول ہوگا۔ اور کل رات زرغام کا اس کے قدموں میں گر کر رونا اسے ثابت کر گیا تھا کہ وہ اسرا سے واقعی محبت کرتا ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا گڑیا، تم لے جا سکتی ہو نرمین کو۔ کبیر نے ایک نظر نرمین کو دیکھ کر جواب دیا، جو خاموشی سے اسرا کو دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسرا نے اس بات میں سر ہلایا جبکہ نرمین اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے چہرے پر نقاب کرتی اسرا کے ساتھ نیچے کی طرف گئی تھی۔ کبیر کی نگاہوں نے دور تک ان دونوں کا پیچھا کیا تھا۔ اسرا نے کمرے میں قدم رکھا تو زرغام فون رکھتے پلٹا۔ سامنے اسرا کھڑی تھی، جبکہ اس کے پیچھے چلکتی آنچل دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ کون ہے۔ نظریں جھکاتے وہ ایک طرف ہو گیا تھا جب اسرا اور نرمین اندر آئی۔ السلام علیکم لالا۔ نرمین نے نظریں جھکاتے سلام کیا تو زرغام نے بھی وعلیکم سلام کہتے سر اس بات میں ہلایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہاتھ پیچھے باندھتے زرغام دھیرے قدم اٹھاتا ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ الحمدللہ۔ نرمین ایک نظر اسرا کو دیکھتی جواب دے گئی تھی، دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ اسے سمجھ سے باہر تھا کہ اسرا اسے زرغام کے پاس کیوں لائی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زرغام کے منہ سے الفاظ نکلے تو نرمین کی نظریں اسرا کی طرف اٹھی، جو اسے تسلی دیتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ جو بھی میں نے کیا اس سب کے لیے، لیکن میرا رب اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اس دن آپ کو انجانے میں دیکھا تھا، اور آپ کو ایک بار دیکھنے کے باوجود ان 4 سالوں میں نظر اٹھا کر دوبارہ آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ نہ کبھی میرے دل نے چاہ کی کہ میں دوبارہ آپ کی طرف نظر اٹھاؤں۔ زرغام شرمندگی میں اٹا تھا کہ اس کی ہمت نہ تھی کہ نرمین کی طرف چہرہ بھی کر لے، جبکہ اسرا کو وہ خود گواہ رکھنا چاہتا تھا ہر بات کا۔ لیکن اس رات حرام منہ لگا کر جو میں نے کیا، اس کے لیے میں شاید کبھی دوبارہ آپ کے سامنے سر اٹھا نہ سکوں۔ اس کے الفاظ سنتے وہ دن یاد کرتے نرمین کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوئے تھے، جبکہ اسرا کی ہاتھ پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی، جبکہ اسرا کی حالت بھی نرمین سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس حرام کو منہ لگانے کے باوجود بھی میں کسی ناپاک نیت یا غلط ارادے سے آپ کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اس بات کا گواہ بھی میرا رب ہے۔ لیکن جانے انجانے میں جو گناہ مجھ سے ہوا، اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے اپنی بیوی کو اس حال۔ زرغام بولتے بولتے تھم گیا تھا، اس کی سانسیں تھم گئی تھی، منہ میں دب کی زبان بھی لڑکھڑا گئی تھی اس رات کو یاد کر کے، جبکہ اسرا کا روا کام کیا تھا۔ پھر وہ سب سوچتے جبکہ آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوتے، گال بھگو گئے تھے۔ نرمین نے آنکھیں میچتے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دے گا، میری طرف سے ہمیشہ مطمئن رہے گا اور خوش رہے گا۔ یہ کہتے زرغام نے اپنی آنکھ سے اٹکا آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا تھا، نہ نظریں موڑی تھی اور نہ خود پلٹا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن نہ نرمین نے کچھ کہا اور نہ زرغام نے۔ جب اسرا نرمین کی طرف پلٹ کر اسے گلے لگا گئی۔ معاف کر دی گا اپو زر کو، اسرا نے روتے دھیمی آواز سے اسے کہا تو نرمین بھی روتی اس کے گلے سے لگ گئی تھی۔ ہم نے آپ کو تبھی معاف کر دیا تھا لالا جب ہماری بہن آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ ہم آپ دونوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے رشتے میں آسانیاں پیدا کر دے اور آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نرمین نے سچے دل سے دعا دی تھی کہ زرغام نے بے ساختہ آمین کہا، جو اسرا کی کانوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ آپ لوگ بیٹے، مجھے کچھ کام ہے، اس کے بعد ہم گھر جائیں گے۔ زرغام اس سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ اسرا نرمین کو اپنے روم میں بٹھاتی اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اسرا آپ ٹھیک ہے نا؟ نرمین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی گود میں سر رکھتی لیٹ گئی۔ اوپو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارا دل مر گیا ہو، وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ نرمین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہے اسرا میری جان، مشکلات تو سب کی زندگی میں آتی ہے اور ہم جانتے ہیں ہماری بہن بہت صبر والی ہے۔ جتنا آپ نے صبر کیا ہے اللہ آپ کی زندگی میں اس سے کئی زیادہ خوشیاں بھر دے گا، مایوس نہیں ہوتے۔ نرمین پیار سے اسے سمجھانے لگی۔ اوپو ہم نے بے حد صبر کیا ہے، لیکن اس رات کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے سب بدل گیا ہو، وہ کوئی لہجے میں بولی تھی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہے، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جی لی ہو۔ یہ سب برداشت کرنے کے بعد ہم اندر سے مر گئے ہیں۔
اس رات کے بعد ہمارے اندر سناٹے پھیل گئے ہیں جس کا مداوع کچھ نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہوتے خالی خالی نگاہوں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں میری جان، وقت، حالات، محبت سب بدل دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے زرغام لالا آپ کو اتنی محبت دیں گے نا کہ آپ اپنی زندگی کا ہر غم بھول جائیں گی۔ وہ مسکراتی اس کا گال چومتی ہوئی بولی تھی کہ اس طرح سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی، اور اگر ہمیں اس محبت کی اب طلب ہی نہ رہی ہو تو۔ اس کی بات سنتے دو وجود تمے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اوپو، کسی ناقدر انسان سے محبت کرنا ایسا ہے کہ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کرو اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے پیر تولے۔ اور زرغام نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے کہ اب ہمیں کسی محبت کی طلب ہی نہیں رہی۔ اسرا کی بات سنتے نرمین خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس سے زیادہ زرغام کو یہ سنتے جھٹکا لگا تھا، جو اندر اپنا موبائل لینے آیا تھا اور اس کی باتیں سنتے وہی رک گیا تھا۔ کیا اب اس کی بھی محبت کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی؟ کیا اب وہ اس کے ساتھ بھی وہی کرے گی جو زرغام نے کیا تھا؟ کیا وہ اب اس کی محبت کو بھی ٹکرا دے گی؟ یہ سوچتے زرغام کی آنکھیں ضد سے لال ہوئی تھی۔ آنکھیں ضد سے میچتے وہ وہی سے پلٹ گیا تھا۔ نہیں اسرا، آپ غلط کہہ رہی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں زندگی کی ہر عمر میں ہر موڑ پر محبت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کی روح کو بہت گہرے زخم لگے ہیں، لیکن یہ اس محبت سے ہی بھریں گے جو زرغام لالا آپ کو دیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی اس کی بات کی تصحیح کرنے لگی تھی۔ انہیں ایک موقع ضرور دے گا، اپنی زندگی کو ایک موقع ضرور دے گا، اور اپنی خوشیوں کو ایک موقع ضرور دے گا۔ اور آپ نے ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے بہت اچھا کیا تھا اپنے شوہر کا مان رکھ کر، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس پر عمل کیجیے گا۔ اور یہ ہم ان کے لیے نہیں کہہ رہے، آپ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بے شک اللہ نے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے یا چاہے تو نہ کرے، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ معاف کرنے میں تمہارے لیے ہی آسانی ہے۔ جب تک ہم معاف نہیں کرتے ہماری روح کو اور ہمارے ذہن کو سکون نہیں ملتا۔ دماغ کے تانے بانے سارے انہی باتوں سے جڑ جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم خود کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیکن معاف کر کے ہم اپنی ذات پر ہی احسان کرتے ہیں اور سکون میں آ جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی خود پر رحم کیجیے گا۔ نرمین اس کو سمجھاتے اس کے ماتھے کو چومتی اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ اسرا کتنی ہی دیر اس کی باتوں کے سحر میں جکڑی رہی، آنکھیں بند کرتے گہرے سانس لی تھی۔ جب عشاء کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اٹھتے وضو کرتے وہ اپنے دل کے حال اللہ کو سنانے جا پہنچی تھی، کیونکہ دلوں کے حال اللہ سے بہتر اور کون جانتا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو کبیر خاموشی سے گیلری میں کھڑا تھا۔ خان، نرمین نے پکارا تو وہ پلٹ کر اسے دھیمے سے مسکرا کر دیکھنے لگا، پھر اچانک اس کا ہاتھ کھینچتی اس کی کمر کو گرل سے لگاتی دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ گیا، جبکہ نرمین اس حرکت پر بکلاتی اسے کندھوں سے تھام گئی تھی، جس پر کبیر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، لیکن پھر مسکراہٹ سمٹ کر وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زرغام لالا معافی مانگ رہے تھے ہم سے۔ نظریں اس کی گردن پر جمائی نرمین وہ بولی تھی جو کبیر سننا چاہتا تھا۔ پھر کبیر نے اس کے بال چہرے سے سمیٹتے کان کے پیچھے کیے۔ وہ اور اسرا بہت تکلیف میں ہیں، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ کبیر نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے آنکھیں بند کی اور کئی لمحے یوں ہی ٹھہرا رہا، جبکہ نرمین بھی آنکھیں بند کرتی اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ کیونکہ تم بہت اچھی ہو۔ کبیر کی بات پر نرمین آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی۔ ہم سب اچھے ہو سکتے ہیں خان، کبھی معافی مانگ کر اور کبھی معاف کر کے۔ اس کی گہری بات پر کبیر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کبھی کبھی معافی مانگنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا لگتا ہے، کبیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے بس لہجے میں بولا۔ نہیں خان، معافی مانگنا اور معاف کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا، ظرف کی بات ہوتی ہے۔ ہم اپنی اناؤں کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ اگر رشتوں کے معاملے میں اسے دور کر کے میاں روی اختیار کر لے انسان، تو اس سے زیادہ آسان اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے کبیر آسمان کی گہرائیوں میں نظروں کو گم کر گیا۔ آپ کو سب سے آسان حل بتاؤں جس سے آپ کی ہمت دگنی ہو جائے گی؟ نرمین کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر کبیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کوئی کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹہر کر بولا تو کبیر کے جسم کا ہر حصہ کانپ اٹھا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ اپنی سفید شرٹ کے اوپری بٹن کھول گیا تھا، جیسے ارد گرد فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ اتنی بڑی ذات کا اتنی بڑی بات کہہ دینا کبیر کو واقعی ہمت دے گیا تھا کہ وہ دل بڑا کرتے مسکراتا نرمین کو سینے سے لگاتا اس کے سر پر ہونٹ رکھ گیا۔ تم ایک مکمل لڑکی ہو، وہ لڑکی جس کی خواہش سب کو ہوتی ہے،
سب سے ہنس کر بات کرنے والی، سب کا خیال رکھنے والی، تمہیں زندگی کا ہر سلیقہ معلوم ہے، تم میرے لیے میری زندگی میں کسی نیکی کا صلہ ہو۔ کبیر مسکراتا خود کو اس وقت اس دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کر رہا تھا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری آنکھیں، تمہارے بال، تمہاری مسکان اور تمہارے یہ خوبصورت دل، تم میرے لیے ایک انعام ہو، اور میں خوش قسمت کہ تم میری شریک حیات ہو۔ کبیر جذبات کی روح میں بہکتا اسے سختی سے اپنے حصار میں جکڑ گیا تھا کہ نرمین کلکلا کر ہنسنے لگی۔ بہت شکریہ خان، لیکن ہم مر جائیں گے، چھوڑے ہمیں۔ نرمین مسلسل کلکلاتی چیخی تھی جب کبیر بھی ہنستا ہوا اپنا حصار کمزور کر گیا تھا۔ ایسے ہی مر جاؤ گی، ابھی تو ہمیں اپنے بچے اس دنیا میں لانے ہیں، پھر ان کی شادی کرنی ہے، اور پھر ان کی شادی کر کے ان کے بچے دیکھنے ہیں۔ کبیر بولا تو نرمین لال چہرہ جھکاتی اس کے حصار میں گسمسانے لگی۔ چھوڑے خان ہمیں، ورنہ ہم پھر بے ہوش ہو جائیں گے آپ کی اتنی سخت گرفت میں۔ نرمین چن پتی ہوئی بولی تو کبیر اسے گھورنے لگا۔ خبردار، اب تم بے ہوش ہوئی تو، ورنہ میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں تمہیں ہوش میں لانے کے۔ کبیر کی گوری پر اور اس کے الفاظ سنتے وہ ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ہمارے خان بہت اچھے ہیں اور ہم جانتے ہیں وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ کبیر کی گردن کے گرد گھیرا بناتے وہ اپنی بات مکمل کرتی، پیروں کی انگلی مروڑتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی کہ اس کی ان معصومانہ حرکتوں پر کبیر کتنی بار دل نہ ہارتا۔ ہائے جانم، ایسے ہی اپنے خان کی تعریفوں کے پل باندھتی رہو، تمہارا خان ایسے انعامات کے لیے تو موت کے کنویں میں ریس لگانے کو بھی تیار ہو جائے گا پھر۔ کبیر کہا لگاتا اسے اپنے باہوں میں اٹھا گیا، جبکہ وہ بھی اس میں سمٹتی مسکراتی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اسرا اپنے مورے کی گلی لگی تو اس کی آنکھوں میں اٹکے آنسو گال بگونے لگے۔ اسرا بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا وہاں، اسمرا آپ کو بہت شدت سے یاد کر رہی ہے، اور ہمیں یقین ہے وہ ہماری بیٹی کا پورا خیال رکھے گی۔ شاہانہ بیگم نے مسکرا کر پہلے اسرا اور پھر زرغام کو دیکھ کر جملہ مکمل کیا تو زرغام بھی دھیما سا مسکراتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ ماموں جان، میں جانتا ہوں بہت سی غلطیاں ہو گئی مجھ سے، لیکن اس کے باوجود مجھے موقع دینے کا شکریہ، میں اس بار آپ لوگوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ وہ برہان صاحب کے گلے لگا تو وہ سنجیدہ تاثرات لیے اس بات میں سر ہلا گئی۔ باپ نے اپنی بیٹی کی حالت اس طرح کیسے بلا دیتے جو اس نے برداشت کی تھی؟ ہمارا بھروسہ ٹوٹنے مت دے گا، اور نہ ہماری بیٹی کا مان توڑنے دے گا جو اس نے آپ پر دکھایا ہے۔ وہ اس کا کندھا تپتپا گئی تھی جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ فردان نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے سینے سے لگایا تھا۔ یہ مت سمجھنا گڑیا کہ تم لاوارث ہو، کسی بھی پریشانی میں سب سے پہلے ہمیں یاد کرنا، تمہارے لیے یہاں سب ہے، بابا، چاچا، لالا، ہم سب ہیں، بس ایک پکار دیا کرو اور ہم تمہارے پاس ہوں گے۔ فردان اسے سمجھا رہا تھا جو مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ اور تم، میری بہن جب چاہے گی یہاں آئے گی، اور اگر اب تم اسے لے کر کہیں گم ہوئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فردان کی دھمکی پر زرغام اسے زبردستی گلے سے لگا گیا۔ تو فکر نہیں کر، تیری بہن جب چاہے گی وہاں رہے گی اور جب چاہے گی یہاں رہے گی۔ اس کی بات پر فردان نے بھی اس کی گرد بازو حائل کیے۔ خیال رکھنا میری بہن کا، اسے ایک کانٹا بھی چبھانا اس بار، تو میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں گا، سمجھا تو؟ وہ الگ ہوئے تو فردان کی بات پر زرغام نے اسے گھورا، جس پر وہ اسے ڈبل گوری سے دیکھنے لگا۔ راہما، نرمین اور باقی سب سے ملتی اسرا بار بار پلٹ کر اس کا انتظار کر رہی تھی جو اب تک نہیں آیا تھا۔ شاید وہ اس سے ملنے بھی نہ آتا، وہ دل پر پتھر رکھ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ زرغام بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ کبیر اسرا سے ملنے نیچے نہیں آئے گا، جبکہ نرمین بھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ لوگ دروازے تک پہنچے تو پیچھے سے کبیر کی آواز سنی، کیا مجھ سے ملے بغیر چلی جائے گی میری گڑیا؟ اس کی بات پر اسرا کی قدم تھمے، وہ پلٹی تو کبیر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ لالا، وہ اس کے سینے سے لگتی رونے لگی تھی کہ کبیر بھی اسے حصار میں لیتا خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ آپ نے اتنی دیر کر دی، مجھے لگا آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے۔ وہ روتے روتے اس سے شکایت کرنے لگی تو وہ مسکرایا۔ اپنی گڑیا سے ملنے نہ آؤ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی رہی جب کبیر نے نظر اٹھا کر زرغام کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نرمی سے اس سے الگ ہوتے وہ زرغام کی طرف بڑھ گیا تھا جو خاموش سنجیدہ نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کبیر بھی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ باقی سب بھی حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ کبیر اب کیا کرنے والا ہے، جب اگلے لمحے سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑی تھی جب کبیر نے اسے گلے سے لگایا تھا کہ زرغام بھی ساکھ سا رہ گیا تھا اس کی حرکت پر۔ ہو سکے تو مجھے ان تمام غلطیوں کے لیے معاف کر دینا جو میں نے آج تک کی ہے۔ کان کے قریب کبیر کے کہے گئے جملے پر زرغام ابھی تک ساکھ تھا۔ کیا کبیر خان زادہ اس سے معافی مانگ رہا تھا؟
میرے لیے تم ہمیشہ سے میری بائی کی طرح تھے، لیکن ان تمام حرکات کی وجہ سے جو مجھ سے جانے انجانے میں ہوئی اور اس کے بدلے تمہارے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہوئی، اس کے لیے میں تم سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں۔ کبیر کی بات پر سب دم سادے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ اسرا کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان تھی۔ زرغام بھی ہوش میں آتے سنجیدہ تاثرات لیے اس کی گرد بازو حائل کر گیا تھا، شاید وہ ابھی تک شاک میں تھا۔ جب اس سے بغلگیر ہوتے کبیر اس سے دور ہوا تو زرغام بھی نرمی سے مسکراتا سر اس بات میں ہلا گیا، لیکن کل رات کی حرکت پر میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ اگر اسرا نہ آتی تو شاید میں تیری یہ ناک کی ہڈی بھی توڑ چکا ہوتا۔ کبیر نے طنز یا مسکراہٹ کے ساتھ زرغام کو دیکھا تو وہ بھی اسے گھورنے لگا۔ تو نہیں سدھر سکتا صالح، بتاؤں تیری بہن کو۔ زرغام بھی طنز یا مسکراتا بولا تھا، جیسے وہ اچھے سے جانتا ہو اسرا خانزادہ زرغام کو اکیلے نہیں چھوڑے گی۔ صالح تو مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ کبیر کی مسکراہٹ لمحے میں سمٹی تھی، جبکہ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سالہ میں نہیں تو ہے میرا، یاد رکھ بیٹا۔ زرغام بظاہر مسکرا کر دھیمی آواز بولا تھا، لیکن کون جانتا تھا دھیمی سرگوشیوں میں وہ ایک دوسرے کا دل جلا رہے تھے پھر سے۔ بہن ہے وہ میری، کبیر نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے بولا تھا، جو بیوی ہے اب میری۔ زرغام پھر سے طنزیہ مسکرایا تھا، جسے دیکھ کر کبیر نے دانت پیسے۔ ان دونوں کی گسر پسر سنتے داجان نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا، جو چونک کر نرم مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھنے لگے۔ ہمیں امید ہے اب آپ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ داجان کی بات پر دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر داجان کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلا گئے۔ داجان مسکراتے زرغام کو گلے سے لگا گئی۔ خیال رکھے گا بیٹا اپنا بھی اور اسرا بیٹی کا بھی۔ داجان آپ بے فکر رہے۔ زرغام نے جملہ مکمل کرتے اسرا کو دیکھا تھا، جو سنجیدہ تاثرات لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وقت نہیں بتانا تھا کہ زرغام کی آگے مزید کون سی آزمائش باقی ہے۔ پورے راستے گاڑی میں سناٹا تھا۔ اسرا عبایا پہنے کھڑکی سے باہر نظر آتے نظاروں کو دیکھتی گہری سوچ میں گم تھی، جبکہ زرغام ہر تھوڑی دیر میں اس کے چہرے پر نگاہ ڈال دیتا۔ وہ اس سے بات تو کیا اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور یہ بات زرغام خانزادہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سب کچھ ہو جاتا لیکن اسرا اس کے ساتھ یہ بے اعتنائی نہ کرے، یہ حرکت اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر گاڑی آ کر رکی تو اسرا باہر نکلتی جا چکی تھی۔ ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ زرغام کڑوا گھونٹ پیتا خود بھی باہر آیا تھا۔ میری جان، میری بچی کیسی ہے آپ؟ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا، آپ کو بہت یاد کیا۔ اسمارا بیگم اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا گئی تھی۔ اسرا بھی ان کے سینے سے لگتی سکون محسوس کرنے لگی۔ جب اسماعیل صاحب نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس سے اس کی خیریت دریافت کی، اسمارا بیگم اس کا ہاتھ تھامتی اسے کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ زرغام پیچھے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی موریوں نے بھی اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ان کا چہرہ دیکھے گیا، جبکہ اسماعیل صاحب بھی اسے دیکھتے باہر جا چکے تھے۔ زرغام نظر نیچے کیے کئی لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر وہ اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ بیٹی ہے، اسمارا بیگم اسرا کو اپنے ساتھ بٹھاتی وہ اس کے معصوم چہرے کو چوم گئی تھی، جس پر اسرا مسکراتی انہیں پیار سے دیکھی گئی۔ ہمیں معاف کر دے بیٹا، ہمارا اپنا سکہ کھوٹا نکلا، ہم نے سوچا تک نہ تھا زرغام ہماری تربیت کا ہمیں یہ صلہ دیں گے، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اسمارا بیگم شرمندگی سے سر جھکائے بولی تھی کہ اسرا پیشانی پر بل ڈالے ان کے کندھے تھامتی، ان کی توڑی کے نیچے ہاتھ رکھتی ان کا چہرہ اونچا کر گئی۔ نہیں پپو جانی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے، جو ہوا وہ ہماری قسمت تھی، وہ ایسے نہیں ہے جیسے وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ شرمندہ نہ ہو پلیز، اور انہیں معاف کر دیں۔ نہیں بیٹا، اس نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ ہماری تربیت پر تمانچہ ہے، کیسے ہم اپنے بیٹے کو اس کی عزت کی، اس کی بیوی کی قدر کرنا سکھا نہ سکیں۔ اسمارا بیگم کی شرمندگی بلائی نہیں بھول رہی تھی۔ پپو جانی، وہ ہمیشہ سے ایک اچھے انسان تھے، ایک اچھے بیٹے تھے، یہ آپ کی ہی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جیسے بھی تھے یا انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا اس کے جواب دہ وہ ہمیں ہیں، ان کی جزا اور سزا کا حق ہمیں حاصل ہے۔ آپ پلیز انہیں کسی دوسرے امتحان میں مت ڈالیں، ان کی زندگی لوگوں کی دھتکار اور نظر اندازی میں ہی گزری ہے، اور آپ تو ان کی ماں ہے اس وقت، انہیں آپ کے پیار کی، آپ کے اعتبار کی اور آپ کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے۔ پلیز ان کے ساتھ بیگانوں سا رویہ مت رکھیے گا، پلیز پپو جانی۔ اسمارا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس کی بات سنتے ہی۔ وہ ماں تھی، کیسے ان کا درد نہ سمجھتی۔ اسے خود سے دور کرنا، اسے نظر انداز کرنا اس کے لیے کتنا مشکل تھا، اس سے بہتر اور کون جانتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عورت بھی تھی، اور وہ ایک عورت کی عزت پر حرف کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کیسے بتاتی یہ بات کہ آج اپنے بیٹے کو اتنے زخموں کے ساتھ دیکھ کر ان کے دل کو اندر سے کسی
اندر سے کسی نے بری طرح کچل دیا تھا، لیکن انہوں نے ایک طرز کی نظر بھی اس پر نہ ڈالی تھی، جو اپنی ماں کو رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا دروازے پر کھڑا۔ پلیز پپو جانی، انہیں معاف کر دیں۔ اسرا کی بات پر وہ سوچا کہ بنور سے نکلی اسے دیکھنے لگی۔ اللہ نے ہمیں بہو کی صورت میں بیٹی سے نوازا ہے، آپ جیسی بہو، بیوی، بیٹی اور بہن اللہ سب کو دے میری جان۔ میرا بیٹا بدقسمت ہے جو اس ہیرے کی قدر نہ کر سکا، وہ اسرا کا ماتھا چومتی پیار بھری نظروں سے دیکھتی بولی تھی، جس پر وہ پیکا سا مسکرا گئی تھی۔ رحمہ رات کمرے میں آئی تو اس کی طبیعت کچھ عجیب سی تھی، جو اس کی سمجھ سے پرے تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد اسے کھڑے ہوتے چکر سے محسوس ہو رہی تھی، جسے اگنور کرتی وہ ادھر سے ادھر کام میں مگن تھی، لیکن اب کمرے میں آتی اسے متلی محسوس ہونے لگی تھی۔ بستر تک آتے آتے اسے متلی ہوئی تو وہ فوراً دوپٹہ بیڈ پر رکھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ فردان، جس نے ابھی کمرے میں قدم ہی رکھا تھا، رحمہ کو یوں باتھ روم میں بھاگتے دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کے پیچھے گیا۔ کیا ہوا رحمہ، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ جواب دینے کی بجائے مسلسل کیک کر رہی تھی۔ فردان تو بوکھلا گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر، جبکہ اسرا کیک کر کے نڈال ہو چکی تھی۔ فردان اسے تامتا باہر لے آیا تو وہ بستر پر آ کر بیٹھی، نم آنکھیں کمزوری سے بند تھی۔ وہ فردان کے سینے سے لگتی اچانک رونے لگی۔ میری جان، ہوا کیا ہے؟ ہم ڈاکٹر کے پاس لے چلے آپ کو، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی آپ کی۔ فردان اسے کھڑا کرنے لگا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ فردان پریشانی سے اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو فردان اسے پیچھے کرتا اسے دیکھنے لگا، البتہ حصار ابھی بھی قائم تھا۔ کیا ہوا میری جان آپ کی طبیعت کو؟ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے پریشانی سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتا انہیں ہاتھ سے سنوارنے لگا۔ پتہ نہیں، ہم نے شاید کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہے ڈنر میں، تبھی ہمیں الٹیاں ہو رہی ہے۔ وہ ہچکیوں سے پھر اسے بتانے لگی۔ تو میری جان، اس میں اتنا زیادہ رونے کی کیا بات ہے؟ ہم ابھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ رحمہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ہمیں نہیں جانا، ہمیں یوں ہی آپ کے سینے پر سر رکھ کے سونا ہے، ہم ٹھیک ہے اب۔ رحمہ منمناتی نیندوں میں بولی تھی کہ فردان اس کی ایسی حرکت ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ ابھی وہ الٹیاں کر رہی تھی، پھر بلا وجہ رو رہی تھی اور اب وہ نیندوں میں چلی گئی تھی۔ وہ اسے ٹھیک سے بستر پر لٹاتا، خود بھی بغیر چینج کیے اسے اپنے سینے سے لگاتا، روشنی بجھاتے نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ زرغام یہاں سے وہاں کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے وہ اپنے اصل میں آیا تھا۔ ڈارک بلو کلر کا ٹراؤزر پہنے وہ شرٹ لیس تھا۔ وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ اس وقت تک تو سب سو چکے ہوتے ہیں، پھر وہ اکیلی ایسا کیا کر رہی ہے نیچے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے انہی سب سوچوں میں مگن تھا جب دروازہ کھلا۔ اسرا اسپاٹ چہرہ لیے اندر آئی تو زرغام ٹہرتے اسے دیکھنے لگا، جو کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالتی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ زرغام کے منہ میں الفاظ نہیں تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا اس سے کیا کہے۔ اس کے سامنے آتے ہی سارے الفاظ زبان سے غائب ہو گئے تھے جیسے، لیکن وہ اب صبر نہیں کر سکتا تھا۔ اسرا کے آنے کا انتظار کرتے وہ وہی ٹہلتا رہا۔ جب وہ واش روم سے باہر نکلتی، سادہ سے سوٹ میں بالوں کی ڈھیلی چوٹی میں بنا رکھا تھا، بستر کی طرف جانے لگی تو زرغام نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکا۔ وہ ٹہری مگر پلٹی نہیں۔ زرغام کو اب چڑ ہونے لگی تھی اس کے نہ بولنے سے۔ اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا جو اس کے نہ بولنے سے کبھی بھی پڑ سکتا تھا، لیکن وہ صبر کر رہا تھا، جتنا ہو سکے اتنا صبر۔ تم مجھے یوں اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر بھی اسرا نہ پلٹی اور اپنا ہاتھ بھی بے جان سے اس کے ہاتھ میں رہنے دیا، جیسے وہ چھوڑے تو وہ جائے سونے۔ اچانک اس کا ہاتھ کھینچتے زرغام نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا، جو سرد اور سنجیدہ تھا۔ نظریں نیچے کیے اس کے سینے پر دری تھی۔ کچھ تو بولو، کچھ کہہ لو، کوئی تو شکایت کر لو، غصہ کر لو، چیخو چلاؤ مجھ پر، لیکن یوں خاموش مت رہو، یوں مجھ سے نظریں مت چراؤ۔ اسے اپنے بے تحاشا قریب کرتے وہ بے بس لہجے میں بولا تھا کہ اسرا کے تاثرات میں کوئی رد و بدل نہ ہوا۔ زرغام نے نم آنکھوں کے ساتھ دانتوں کو بھینچتے اسے کمر سے تھامتے پیچھے دیوار سے جا لگایا تھا کہ وہ ضبط سے آنکھیں بند کرتی اس کا چھونا برداشت کر گئی تھی۔ ایک ہاتھ کمر میں ڈالے، دوسرا ہاتھ اس کے گال سے لگاتے 2 انچ کے فاصلے سے اسے جی بھر کر دیکھنے لگا۔ دیکھتا رہا یہاں تک کہ زرغام کی آنکھیں نم سی ہو گئی۔ اسرا نے نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھا اور نہ وہ دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اپنے سانسوں کا کیا کرتی جو اس کے قریب آتے ہی پھولنے لگتی تھی۔ زرغام نے ہاتھ گال سے ہٹا کر انگوٹھے سے اس کی گنے پلکوں کو چھوا، لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کری۔ اسرا کا دل مچل رہا تھا لیکن ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش نہ کی، بس نظریں جھکائی کھڑی رہی۔ آئی ایم سوری،
اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ دھیمی آواز میں بولا تو اسرا کی چلتی سانس سے تمی، دل شدت سے تم کر دوڑا تھا، لیکن اس نے پھر بھی نظریں نہ اٹھائی۔ معاف کر دو مجھے۔ دھیمی آواز مزید سرگوشی میں گلی تھی، لہجہ مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ اسرا نے کچھ نہ کہا، اس کے گلے میں پہنے باریک چین پر نظر ٹکائی وہ یوں ہی بے تاثر لہجے میں خاموش رہی۔ معاف کر دو تمہارے ہر آنسو کے لیے، ہر درد کے لیے، ہر بے سکونی کے لیے، ہر تکلیف کے لیے، زرغام نے نم لہجے میں کہتے اس کی پیشانی پر لبوں کو ہلکا سا مس کیا تو اس کے جسم میں سرد لہر دوڑی تھی۔ اسرا کا حلق خشک ہونے لگا تھا لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ میں جانتا ہوں میری معافی تمہارے زخموں کو بھر نہیں سکتی، میرا پچھتاوا تمہارا ٹوٹا یقین نہیں جوڑ سکتا، لیکن پھر بھی آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ وہ شدت سے ایک ایک لفظ بولتا اس کی پلکیں اٹھنے کی راہ دیکھتا رہا۔ اسرا کا دل ان لفظوں سے بھرنے لگا، گلے میں سانس پھنسنے لگی، پر اس نے حرکت نہ کی۔ ڈیم اٹ، کچھ تو کہو۔ زرغام دبی دبی آواز میں چیختا دیوار پر زور سے اپنا زخمی ہاتھ مار گیا تھا کہ اس کے زخم سے خون پھر سے رسنے لگا تھا۔ سفید پٹی سرخ ہونے لگی جسے نظر انداز کرتے زرغام اس کی کپ کپاتی پلکیں دیکھنے لگا جو اس کے ڈر سے اب بند ہو چکی تھی، لیکن ابھی بھی اس نے منہ سے الفاظ ادا نہیں کیا۔ ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لو کہ میں تمہیں گلے سے لگا کر بتاؤں کہ تم سے دور رہنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ زرغام کا نم لہجہ اسرا کے دل کو مٹھی میں دبوچ رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہتی تھی لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کری۔ زرغام نے پیشانی اس سے دور کی لیکن محصور سے آزاد نہ کیا۔ غور سے اس کے خوبصورت چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھنے لگا جو بے حد سونے لگ رہے تھے۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ اس کی محبت میں چمکتی رہی تھی اب ویران تھی۔ وہ رنگت جو اس کے قریب ہمیشہ سرخ رہتی تھی اب وہ زرد تھی۔ وہ جسم جو اس کے چھونے سے لرزتا تھا آج ساکھ تھا۔ زرغام خانزادہ کیسے برداشت کرتا یہ سب؟ ہاتھ کمر کو چھوڑتے اس کے چہرے کے ارد گرد حصار بنا گئے تھے۔ زرغام نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ اس کی گردن پر نظریں ٹکا گئی۔ پلیز کچھ کہو، مجھ سے بات کرو، مجھ پر غصہ کرو، مجھے سزا دو لیکن ایسے چپ نہ رہو۔ اس کی گالوں کو نرمی سے سہلاتے زرغام نے اس کے دل پر انچوا سا بوسہ دیا تو اسرا نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور گہری سانس بھری۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، دل نہیں مان رہا، دم گھٹ جائے گا میرا اب۔ وہ کان کے قریب جھکتے نم سرگوشی نما آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہاتھوں کی جسارت الگ ہی اسرا کی حالت ناساز کر رہی تھی کہ اسرا کی بس ہوئی تھی۔ مت کرے پلیز، گھٹی ہوئی آواز میں اس کے منہ سے پسلا تھا لیکن زرغام پیچھے نہ ہوا۔ پہلے وہ اس کی آواز سننے کو ترس رہا تھا لیکن اب اسے ہوش ہی نہ رہا تھا کہ وہ بولی ہے۔ اس کے کان کے قریب سرسراتے ہوئے وہ اس کے گالوں پر لب مس کرتے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو سہلاتا خمار میں چورتا۔ اسرا کا سانس لینا محال ہوا تھا اب۔ وہ شروع سے اسی طرح اس کی جان نکالا کرتا تھا اور یہاں اسرا کا سانس بند ہو جایا کرتا تھا۔ پیچھے ہو، بے نام سی سرگوشی کرتا اسرا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ایک جھٹکا دیا جس سے وہ ہوش میں آیا۔ اسرا نے اس سے نظر نہ ملانے کا عہد کیا تھا اور اب بے ترتیب سانسوں کے ساتھ وہ اس کی بری بولتی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اس کے خمار کے سنگ لال ہو رہی تھی۔ خود کو بمشکل سنبھالتے نم آنکھوں میں غصہ بھرتے وہ اسے دیکھنے لگی جو ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا پھر اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہی رک جائے، مجھے چھونے کی یا منانے کی کوشش مت کرے۔ اجنبی آنکھیں، لہجہ روکھا تھا، آواز سرد کہ زرغام اسے بنا پل کے چپکائے دیکھے گیا۔ نظروں کا زاویہ بدلتے اسرا نے گہری سانس گلے سے نیچے اتاری۔ جانتے ہیں ہم آپ کی ضرورت کا سامان ہے لیکن اب بس کرے، ہم مزید آپ کا چونا برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنا تڑپائیں گے زرغام خانزادہ؟ دیکھے ہم مر چکے ہیں اندر سے، اب کچھ نہیں بچا ہم میں۔ اس ہستی کھیلتی لڑکی کو برباد کر دیا آپ نے اور آپ کو لگتا ہے ہم آپ کو معاف کر دیں گے؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی کہ سانس اب مزید پھولنے لگا تھا جبکہ زرغام سٹل کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو زبانی معافی چاہیے تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو معاف کیا۔ ہاں زرغام خانزادہ، ہم نے آپ کو معاف کیا لیکن وہ رات ہم نہیں بھلا سکتے۔ ہم وہ رات نہیں بھلا سکتے جب آپ ہمیں کسی بیکار شے کی طرح بیچ راستے پر پھینک آئے تھے۔ ہم نہیں بھول سکتے کہ ان آدمیوں نے ہمیں بیکار شے سمجھ کر ہماری عزت کے ساتھ کھیلا تھا۔ ہم نہیں بھول سکتے جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ تو اپنے شوہر کے لیے بیکار چیز ہے جو تجھے کچرا سمجھ کر سنسان سڑک پر ہمارے لیے چھوڑ گیا۔ وہ ہذیانی ہوتی چیختی نیچے زمین پر بیٹھ گئی تھی لیکن زرغام دیوار پر نظریں جمائے وہی کھڑا رہا۔
زندگی میں پہلی بار زرغام خانزادہ کو لگا تھا اس سے اس کا غرور چھین لیا گیا ہو، اس کی عزت کو بڑے بازار میں جا کر برہنہ کر دیا گیا ہو۔ وہ ساکت و جامد کھڑا تھا جب دھیرے دھیرے نظریں سرکتی اسرا پر جا ٹھہری، جو منہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے آنسو سے رو رہی تھی۔ وہ اپنی اور اسرا کی زندگی سے اس رات کو کیسے مٹاتا؟ وہ اس بات کا ازالہ کیسے کرتا؟ زرغام کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ ہم اس رات مر کیوں نہیں گئے؟ ہم کیوں زندہ بچ گئے؟ وہ چیخی تھی کہ زرغام خانزادہ اس کے لفظوں کو سنتا ہوش میں آیا تھا اور ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑتے زمین سے اٹھایا تھا۔ یہ کیا بول رہی ہو تم؟ ہاں کیسے کہہ سکتی ہو ایسا؟ تم میرے لیے زندہ ہو کیونکہ میں زندہ ہوں، سمجھی؟ کہ وہ داڑھا تھا کہ اسرا سانس رو کے آنکھیں پاڑے اسے دیکھنے لگی۔ میرے لیے زندہ ہو تم؟ میں کیسے رہتا تمہارے بغیر؟ تمہیں نظر نہیں آتا میں تڑپتا ہوں تمہارے بغیر، مجھے سانس نہیں آتا تمہارے بغیر، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر یار۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے زرغام اپنی آواز پر قابو پاتے بے بسی سے کہتے اسے سینے میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ اسرا ساکت سی کڑی اس کا اظہار سن رہی تھی۔ زرغام خانزادہ تم سے عشق کرتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اسرا کی سانس جو سینے میں اٹکی تھی وہ بحال ہوئی تھی، جبکہ آنکھیں چپکتی وہ آنے والی نمی کو پیچھے دھکیل گئی تھی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی لیے اسے کھڑا رہا جیسے اپنے جلتے دل کو سکون دے رہا ہو، جبکہ اسرا اس کے الفاظوں میں گم تھی، لیکن ہوش میں آتے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیل گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ کیا اہمیت رکھتے ہیں ہمارے لیے؟ اگر وہ رات ہماری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو زرغام کو اس کے دور ہوتے اپنا سکون دور ہوتا محسوس ہوا۔ ہم خوشی سے جھوم جاتے، آپ کے سینے سے لگ جاتے، آپ کی باہوں میں چھپ جاتے، آپ کے ماتھے کا بوسہ لیتے اور کہتے کہ آج اس دیوانی کو اس کا عشق مل گیا۔ وہ ہنستی ہوئی بولی تھی جبکہ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زرغام کے دل میں کسی نے سوئی جبولی تھی، لیکن آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری محبت ہم سمیت آپ اس رات راستے میں پھینک آئے تھے، جو اسی رات مر گئی تھی۔ ہمارے دل میں آپ کے لیے جو محبت تھی وہ اس رات مر گئی تھی، اور آج آپ کے سامنے ایک بے جان شے کڑی ہے جس کے دل میں تمام احساسات مر چکے ہیں۔ اس کی بات سنتے زرغام ایک قدم پیچھے ہوتے لڑکھڑایا تھا۔ کانچ کی طرح اس کا دل ٹوٹا تھا، کرچی کرچی ہوتے۔ اگر بہت طلب ہو رہی ہے تو اب بھی تسکین حاصل کر سکتے ہیں آپ ہم سے، لیکن یاد رکھیے گا ہمارا دل مر چکا ہے اور ایک مردہ وجود سے آپ کبھی سکون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اس کی باتیں سنتے زرغام نے ٹوٹے مان کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کیا وہ واقعی اسے اس طرح سزا دے گی؟ اپنی محبت سے مکر کر، اس کا دل روند کر؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی عادت لگا کر وہ اسے دور رہنے کی سزا سنا گئی تھی۔ وہ زرغام خانزادہ کو خود کے لیے پاگل کر کے آج اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ وہ کیسے سانس لیتا اس کے بغیر؟ اسے تو اب آتا ہی نہیں تھا اس کے بغیر جینا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ دڑ سے بند کرتی وہ اندر جاتی، گھٹنوں میں چہرہ چھپائے رو دی تھی، جبکہ باہر زرغام کو لگا تھا آج سب ختم ہو گیا، آج وہ واقعی سب ہار گیا تھا۔ سب کچھ مل کر بھی آج اس سے سب سے قیمتی چیز چھین لی گئی تھی۔